إخواني وإخوتي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیو دوستو، جب کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہتے تھے، مجنوں کہتے تھے، شاعر کہتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے اپنے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کفار مکہ طعنہ دے رہے تھے، رب العالمین نے اس کو برداشت نہیں کیا اور ان کفار کی بدخصلت کو رب العالمین نے اپنے پاک کلام میں بیان فرمایا۔ ولید بن مغیرہ جو کافروں کا سردار تھا، اور پھر رب العالمین نے اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور اطمینان اور تسلی کے رب العالمین نے آیاتیں اتاری سورۃ القلم کی۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون حروف مقطعات، اس کا معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ اعلم بمرادہ، اس کا معنی اور مراد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ پھر رب العالمین نے فرمایا والقلم، مجھے قسم ہے قلم کی۔ رب العالمین نے قلم کی قسم اٹھائی، پھر فرمایا وما یسطرون، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو لکھتے ہیں۔ ما انت، نہیں تم میرا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بنعمت ربی کا، ساتھ نعمت رب اپنی کے، بمجنون، دیوانہ کیا ہوا۔ او میرا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے قلم کی قسم ہے اور مجھے ان فرشتوں کی قسم ہے جو لکھتے ہیں، تو اپنے رب کی نعمت سے تو مجنون نہیں ہے، تو دیوانہ نہیں ہے۔ یہ کافر جو ہے یہ تیرے اوپر بہتان باندھتے ہیں۔ پھر فرمایا وَإِنَّا، بے شک، لَكَ، تیرے لیے، لَأَجْرًا، البتہ اجر ہے، غیر ممنون، سوا کٹا ہوا، اے مقطوع، نہیں کٹا ہوا، نہیں کٹا ہوا۔ اللہ نے تیرے لیے ایسا اجر تیار کر کے رکھا ہے جو کٹا ہوا نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ، اور بے شک تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، البتہ اخلاق بڑے کے ہے، بڑے اخلاق کے ہے۔ فَسَتُبْصِرُ، پھر رب العالمین نے فرمایا ان قریب دیکھیں گے آپ، وَيُبْصِرُونَ، اور یہ کافر بھی دیکھ لیں گے، کافر بھی دیکھ لیں گے۔ کس وقت؟ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر جلالین میں لکھا ہے کہ مقام بدر پر، یوم بدر دیکھیں گے آپ، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، کون تم میں سے زیادہ خلل کیا ہوا ہے، دیوانہ کیا ہوا ہے، پاگل ہے، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ پھر فرمایا رب العالمین نے اِنَّا، بے شک ربا کا، رب تیرا، ہوا، وہ اللہ، اعلم، زیادہ جانتا ہے، بمن، ساتھ اس شخص کے، ضل، جو گمراہ ہے، عن سبیلہ، اس اللہ کے راستے سے جو بھی گمراہ ہے، اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے۔ وہو اعلم، اور پھر فرمایا رب العالمین نے وہ اللہ زیادہ جانتا ہے بالمہتدین، جو ہدایت یافتہ ہیں، جو اللہ کے راستے کے اوپر چل رہے ہیں۔ پھر فرمایا رب العالمین نے فلا تطع المکذبین، اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان جھٹلانے والوں کا، ان کفار مکہ کا آپ کبھی بھی کہنا نہ مانیں، کبھی بھی ان کا کہنا نہ مانیں۔ ودو، یہ تو محبت کرتے ہیں، اس چیز کو پسند کرتے ہیں، لو تدہنو، اگر آپ ان کے لیے نرم ہو جائیں، فیدہنون، پس نرم ہو جائیں گے، نرم ہو جائیں گے، یا آپ کے لیے بھی نرم ہو جائیں گے۔ تو یہ تو کہتے تھے نا کفار مکہ کہ ایک سال آپ ہمارے معبود باطلہ بتوں کی پوجا کرو اور ایک سال ہم تمہارے خدا کی پوجا کریں گے۔ تو رب العالمین نے فرمایا ان کا کہنا نہیں ماننا ہے، نہیں ماننا ہے۔ ولا تطیع، اور نہ کہنا مانے آپ، کل حلاف مہین، ہر قسم اٹھانے والا
مہین ذلیل کی ہمازن عیب نکالنے والا، مشائم چلنے والا، بنامین ساتھ چغل خوری کے. یہ کون ہے؟ ولید بن مغیرہ، کافروں کا سردار، شیطان. اس کی بدخصلت کو اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے. ہاں، مناعن، پھر رب العالمین نے فرمایا روکتا ہے، روکنے والا ہے، للخیر، واسطے بھلائی کے کاموں کے، کسی کو بھلائی کا کام نہیں کرنے دیتا، روکنے والا ہے. معتدین، حد سے گزرنے والا ہے، اثیم، گناہگار ہے. پھر فرمایا رب العالمین نے عتلم سرکش ہے. ولید بن مغیرہ سرکش ہے. بعد ذالک، بعد اس بری خصلت کے، زنیم، فرمایا ولد الزنا ہے. رب العالمین نے فرمایا یہ ولید بن مغیرہ جو ہے یہ ان سب بد خصلتوں کے بعد جو ہے ولد الزنا ہے. ہاں، ان کان ذا مال، رب العالمین نے فرمایا یہ جو تھا ولید بن مغیرہ مال والا، و بنین، اور اولاد والا. اللہ نے اولاد دی، مال دیا. اذا تتلا علیہ، فرمایا رب العالمین جس وقت پڑھی جاتی ہیں اس بدبخت ولید بن مغیرہ کے اوپر آیاتنا، ہماری آیاتیں، میرا پاک کلام، قال، کہتا ہے اساطیر الاولین، یہ تو گھڑی ہوئی ہیں، یہ تو لکھی ہوئی ہیں پہلے لوگوں کی. اس نے میری کلام کو جھٹلایا، میری آیاتوں کو جھٹلایا. اور یہ بدبخت کافر کہتا ہے کہ یہ جو قرآن ہے، یہ محمد کریم کے اوپر جو نازل ہوتا ہے، یہ تو لکھی ہوئی پہلوں کی کہانیاں ہیں. سنسمہ علی الخرطوم، پھر رب العالمین نے فرمایا ان قریب داغیں گے ہم اس کو علی الخرطوم، ناک کے اوپر. خرطوم کہتے ہیں ہاتھی کی سونڈ کو. رب العالمین نے فرمایا اس کے ناک کے اوپر ہم ان قریب داغیں گے. یہ ولید بن مغیرہ تھا جس کی بدخصلت کو رب العالمین نے اپنے پاک کلام میں بیان فرمایا. ایک تو وہ نیکی کے کاموں سے روکتا تھا، دوسرا اللہ رب العالمین کے جو ہے کلام پاک کو جھٹلاتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے خلاف چلتا تھا، اور آپ کے حکم کے خلاف چلتا تھا، اور لوگوں کو بھڑکاتا تھا آپ کی مخالفت کے اوپر. پھر رب العالمین نے اس کی بدخصلت کو اپنے پاک کلام میں 29ویں پارے میں سورۃ قلم میں بیان فرمایا ہے.